جی السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں یورو اسٹور پہ اور ان کے آنر ہم میاں شہباز صاحب کے پاس. ان سے آ کے ہم نے معلومات لینی تھی جو بچہ تشدد کیس کے اوپر یہ مسئلہ مسائل ہوا ہے. ہم نے آپ کو دوسرے بھی جو ہے ان کی والدہ کا اور بچے کا فرقان کا بھی انٹرویو دکھایا اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں. السلام علیکم سر. سر جو فرقان ہے اور اس کی والدہ ہے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ آپ نے ان کو باندھ کے اس کو مارا ہے ہوکیوں کے ساتھ. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ سچ ہے ان کی بات؟ رات کو 2 بجے کال آئی ہے میاں شہباز کی. تو وہ کہتے ہیں جی شہباز کون ہے؟ جی وہ یورو اسٹور کے آنر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابھی پہنچے ہیں. میں نے کہا سر دیکھیں میں شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض ہوں, میں نہیں آ سکتی, میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیتی ہوں. کہتے ہیں نہیں آپ آئے, نہیں تو بعد میں ذمہ دار آپ خود ہوں گی. اچھا یہ اس بات کی انہوں نے دھمکی دی؟ جی. پھر ہم لوگ گئے ہیں 2 بجے وہاں. جب میں انٹر ہوئی ہوں آفس میں تو انہوں نے میرے بچے کو باندھا ہوا تھا چیئر سے اور وہ ہوکیوں سے مار رہے تھے. نہیں, اس میں 1% بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ ہمارے پاس ورکر تھا, 1 سال سے کام کر رہا تھا اور 3 ماہ سے ایز اے کیشیئر کا کام کر رہا تھا اور اس نے کرپشن کی ہے. یعنی کہ جتنے جو کسٹمر چیز خریدتا تھا وہ بل وائٹ کر دیتا تھا, جبکہ ہمارے پاس جو کسٹمر جن کے بل وائٹ کرتا تھا وہ بھی ایز اے وٹنس موجود ہے, ہماری مینجمنٹ بھی موجود ہے, 3 ایز اے مینیجر. اور ایسی کوئی بات نہیں. جب ہم نے بچے سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیا, اس نے کہا ہاں میں 3 ماہ سے کام کر رہا ہوں. اس نے یعنی کہ اپنا جرم جو ہے قبول کیا. جب اس نے جرم قبول کیا ہم نے کہا کہ اپنے کسی سربراہ کو بلا. اس نے اپنے بڑے بھائی کو کال کی. جب میں نے پوچھا کہ تیرے بڑے بھائی کی عمر کتنی ہے یا تیرا والد کدھر ہے, اس نے کہا کہ میرا والد نہیں ہے. میں نے کہا اس طرح کرو کہ اپنی والدہ کو پھر بلا لو. پھر اس کے بڑے بھائی نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی. میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کریں کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس کام کرتا ہے, کوئی پرابلم ہے اس کے لیے کہ آپ ادھر آ جائیں. اس نے کہا کہ مجھے شوگر ہے. میں نے کہا مجھے بھی شوگر ہے, لہٰذا برائے مہربانی آپ ادھر آ جائیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس بیٹھا ہے. اس کی والدہ آ گئی. میں نے کہا اپنے بچے سے پوچھو آپ اس نے کیا کیا. اس نے پوچھا, اس نے خاموشی جس طرح بچے کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی تو نے کیوں کیا, جس طرح ایک والدہ کا رول ہوتا ہے. اس بچہ میرے ساتھ فلاں سنگی تھا, فلاں تھا, ہم نے پیسے اس طرف اڑا دیے. تو جب اس طرح کیا, اچھا یعنی کہ والدہ کے سامنے اس نے بھی یہ قبول کیا کہ یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا والدہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب آئی والدہ تو بچہ جو ہے وہ بندھا ہوا تھا اور شہباز صاحب جو ہیں وہ ہوکیوں کے ساتھ ان کو مار رہے تھے. یہ کہاں پہ یہ ٹوٹل نہ پیسے دینے کی بات ہے. اس کی والدہ سے ہم نے کمٹمنٹ کی کہ تیرے بچے نے نقصان زیادہ کیا ہے. جس طرح والدہ کا میں غریب ہوں, میرے پاس کرائے کا مکان ہے, میں نے کہا آپ 1 لاکھ روپیہ دے دو, آپ کے بچے نے نقصان زیادہ کیا ہے. اچھا ہم نے جب ان کی بات سنی, لازمی بات ہے تشدد کا مسئلہ ہے, ہم اپنے جگہ پہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں تشدد برداشت نہیں ہے, یہاں تک کہ پولیس والے بھی تشدد نہیں کر سکتے. تو ہم نے لازمی بات ہے ہمیں بھی جوش آیا, ہم نے بھی باتیں کی آپ کے خلاف کہ یار آپ نے تھانہ بھی یہاں بنا لیا, آپ نے چوکی بھی یہاں بنا لی, آپ SHO بن گئے ہیں اور آپ نے سب کچھ یہاں پہ ایسا کر لیا, تو کیا آپ نے پولیس کو بھی بلوایا تھا؟ بالکل, میں نے 15 پہ کال کی میرے مینیجر نے, اور پولیس والے ڈولفن والے 3 لڑکے آ گئے. اس کی والدہ اور اس کے بھائی کی موجودگی میں اچھا پولیس یعنی کہ یہاں پہ موجود آئی ہے, پولیس والے موجود تھے. پھر میں نے کہا کہ اس کی والدہ یہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں 1 لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہوں, برائے مہربانی ہمارے اوپر کوئی پولیس کیس نہ کرے پولیس والی کی موجودگی میں. میں نے کہا بھائی اس ریکوری کیسے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں 20 تاریخ تک کچھ ٹائم دے دو. پولیس والے بھی آگے, ہم نے ایک اپلیکیشن لکھی SHO کے نام پہ. تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ یہ پیسے دے سکتے ہیں. یہ رات ہی کو ساری کاروائی ہوئی تھی سیم ٹائم. پولیس والوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ان کو 5 دن اور دے دو گولفر والوں کی یعنی کہ موجودگی میں. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, 20 کے 25 کے, اگر 25 کو یہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں ہم کوئی کاروائی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ان کی والدہ اور ان کے بھائی بھی مانے کہ ہم دیں گے, اور پولیس بھی آئی. آپ SHO نہیں بنے, آپ نے قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا. پولیس کی موجودگی میں اس کے بھائی سے پولیس والوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ دیکھ لے, آپ پرامس کر رہے ہیں, اپنے ID کارڈ ایز اے وٹنس ادھر دے رہے ہیں, آپ 20 کو پیسے دیں گے. انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کی بات پہ کھڑے ہیں, لیکن 20 کو نہیں 25 تک ہم دے دیں گے. یعنی کہ یہ موقف ہم ڈولفن سے بھی لے سکتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں. ان کے پاس بالکل جو ہم نے اپلیکیشن SHO کے نام پہ لکھی تھی ان کے پاس 20 کی کاپی موجود ہے, اور ڈولفن والوں کی موجودگی میں اس بچے کی والدہ اور اس کے بڑے بھائی نے
जो हमारी कमिटमेंट हुई उस पर सिग्नेचर किए और अंगूठा लगाया। जबकि वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक ब्लाइंड पेपर पे जो है हमसे साइन अंगूठा लिया, सादा था जिस पे हमने एप्लीकेशन लिखी, लेकिन पुलिस वालों की मौजूदगी में इन्होंने इसे सब किया और दोनों पार्टी पुलिस वाले भी और वो इकट्ठे ही नीचे चले गए। हमें इसके बाद कोई पता नहीं। अब ये जो स्टोरी बन रही है ये सिर्फ पैसे ना देने के लिए, चोरी को यानी कि हजम करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल। ये थे मियां शहबाज साहब, इनकी गुफ्तगू भी सुनाई। हमारा काम है जो सही है वो आपको दिखाना, तमाम आवाम को दिखाना, बाला अहकाम को बताना और कानून नाफिज करने वाले अदारों तक पहुंचाना। हमें ये बताया गया था कि इन्होंने कानून हाथ में लिया है, तशद्दुद किया है और हम उसी पर इनका मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इनका मौक़िफ़ तमाम आप लोगों को बताया और शुक्रिया करते हैं आपका कि भी आपने हमें टाइम दिया और आप लोगों के भी। और इसके विटनेस विद पुलिस वाले और हमारी मैनेजमेंट भी है, 3 मैनेजर जो मौके पे मौजूद थे और 3 ही डॉल्फिन वाले भी मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में इन्होंने एक्सेप्ट किया और बच्चे ने खुलेआम किया कि मैं 3 महीने से ये काम कर रहा हूँ। यानी कि जब एक शख्स ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ये चीज बकौल इनके, तो बहरहाल मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कोई एक तस्वीर या एक हमें फुटेज हमें दीजिएगा ताकि हम अपने चैनल पे भी चलाएं और ये चीज इनके लिए बेहतर होगी। आपका बयान भी और हमने रिकॉर्डिंग देखी क्योंकि मियां साहब को इनके पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने लड़के को फरकान को जो है मारा भी है और 11 मिनट पे आए हैं, तो बाकी हम और मजीद दिखाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने आपको दिखलाया कि फरकान का क्या बयान है, हमने दिखलाया उसकी वालदा का क्या बयान था। उसके बाद हम आपको यूरो स्टोर ले चले और वहां पर दिखलाया कि उन शहबाज साहब का जो उनके मालिक हैं यूरो स्टोर के, उनका क्या बयान है। अब जहां पर शहबाज साहब ने हमें ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश की कि उन्होंने किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया। मेन मसला ये था कि अगर उनकी कोई लाख या उनकी बकौल के 7 लाख रुपया की जो है वो गबन किया गया, अगर 7 लाख का गबन हुआ है तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़के के ऊपर, लेकिन तशद्दुद नहीं बनता था। हमारा मुद्दा यही था कि तशद्दुद का जो एक्शन है वो हम लें कि आपने ये तशद्दुद क्यों किया। तो इसके लिए अदारे थे, कानून था और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है ये हक रखते हैं कि उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। तो हमने आपको दिखलाया कि उन्होंने ये कहा कि हमने तशद्दुद नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें इस बात का कोई सबूत नहीं दे सके कि उन्होंने तशद्दुद नहीं किया। हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा फोटो दिखाएंगे हम आपको कि हमने बहुत अच्छे तरीके से लड़के के साथ बात की, बहुत अच्छे तरीके से हमने लड़के से की, वालदा के साथ बात की, लेकिन उन्होंने 2 से 3 घंटे हम बैठे रहे, उन्होंने हमें कोई फोटेज नहीं दिखाई। हमें 2 फोटेज दिखाई गई, हमने वो आपको कैमरे में चल रही हैं। उसके अंदर ये फोटेज में साबित होता है कि 2-3 पुलिस वाले जो डॉल्फिन वाले हैं वो मौजूद थे, वो आए थे, लेकिन वो उस वाकये पर आए थे। उस टाइम लड़का मौजूद था कि नहीं मौजूद था, उसकी वालदा उस टाइम मौजूद थी कि नहीं मौजूद थी, उसने वो बयान जो वालदा ने और लड़के ने बयान दिया उसकी फुटेज जो कि उन्होंने कही कि वो भी हमारे पास है, और उसके अलावा जो लिखत पढ़त उन्होंने करके दी कि भी हमने शहबाज साहब ने कहा कि वो लड़के ने कबूल किया अपना जुर्म और माना है, उसने कहा कि मैं आपको पैसे रिटर्न दूंगा, उसका भी कोई रिटर्न हमें नहीं दिखाया गया। जैसे ही ये सबूत हमारे पास आते हैं और जैसे ही ये रिटर्न हमारे पास आता है और शहबाज साहब हमारे से कांटेक्ट करके हमें ये रिटर्न देते हैं, इंशाअल्लाह हम आपको दिखाते रहेंगे। इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें सहारा न्यूज। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेजबान हैदर रजा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी टीम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।